السلام علیکم، میں ہوں ناصر جمال، خیبر ٹائم میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، چارسدہ سے ڈسٹرکٹ چارسدہ سے تعلق رکھنے والے وزیر قانون ہیں صوبائی فضل شکور صاحب، جن کا نام جو ہے آپ ڈسٹرکٹ جس وقت شروع ہوتا ہے وہاں سے لے کر اینڈ تک جہاں پہ بھی آپ کی نظر جاتی ہے وہاں پہ آپ ان کے بورڈ دیکھیں گے، افتتاحی بورڈ، تکمیل شدہ بورڈ، اور اس طریقے سے انہوں نے اس ڈسٹرکٹ کو خوبصورت بنایا ہوا ہے کہ بچے بچے کا اس کی زبان پہ ان کا نام ہے۔ بڑی خدمات ہیں ان کی، اسمبلی میں بھی ہے چائلڈ پروٹیکشن بل جو ہے، جو کہ ایک بہت بڑی ان کی ایک اچیومنٹ تھی، جس میں بڑی زبردست قسم کے ان کے فیچر سے جو انہوں نے پاس کروایا۔ اس کے علاوہ اپنے علاقے کے لیے انہوں نے بہت کچھ کیا، ہر وقت ہر دم یہ خدمات میں لگے رہتے ہیں۔ آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی۔ سر جی، یہ بتائیے گا کہ جو خان صاحب آ رہے ہیں کل، خیر سے تیاری ماشاءاللہ کمپلیٹ ہے، آپ مطمئن ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ناصر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ آئے اور ہماری چارسدہ میں آپ کو میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں۔ عمران خان صاحب کل جب آ رہے ہیں چارسدہ میں تو یہ ان کا تیسرا یا چوتھا جلسہ ہے یہاں پہ، لیکن اس وقت میرے خیال میں ایک بہت اہمیت کا حامل یہ جلسہ ہے، کیونکہ ایک طرف میرے خیال میں قوم جو ہے وہ جاگی ہوئی قوم ہے، اور دوسری طرف جو ہے جو غلام ذہنیت کے لوگ ہیں وہ ایک جگہ اکٹھے ہوئے ہیں اور وہ ان کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ خان صاحب کا کل انشاءاللہ تعالی یہاں پہ جلسہ ہے، وہ اپنی ہمارے جو حقیقی آزادی، جو خان صاحب کا ایک نعرہ ہے حقیقی آزادی، اس کے بارے میں آ کے یہاں چارسدہ کی عوام کو اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، اور میرے خیال میں چارسدہ اس وقت پورا چارجڈ اپ ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو کل کے جلسے سے ہی پتہ لگ جائے گا کہ جو الیکشن بھی یہ 16 اکتوبر کو ہو رہا ہے یہاں پہ، انشاءاللہ تعالی اس میں بھی کامیابی پی ٹی آئی کی ہوگی۔ یہ بتائیے گا کہ آپ کا یہ جو ڈسٹرکٹ چارسدہ ہے یہ تو نیشنل پارٹی والوں کا اور ان کا ایک گڑھ رہا ہے، اور کئی دہائیوں سے رہا ہے۔ مشکلات ظاہری بات ہے، تھوڑا سا مشکل نہیں ہوگا، یہاں تک آپ لے کے آئے کہ یہاں پہ آپ نے بھاری مینڈیٹ سے یہ سیٹ لی ہے۔ جس طرح آپ نے کہا کہ یہاں پہ عوامی نیشنل پارٹی کا یہ گڑھ رہا ہے، تو آپ نے اپنے سوال میں جواب دے دیا ہے کہ یہ گڑھ رہا ہے، گڑھ ہے نہیں جی۔ بالکل، کیونکہ آپ دیکھیں پچھلے 2013 میں بھی جو ایم این اے تھا وہ بھی اے این پی کا نہیں تھا، 2018 میں بھی اے این پی کا نہیں تھا، بلکہ دونوں ایم این اے اس وقت جو تھے 2018 میں وہ پی ٹی آئی کے تھے، اور جبکہ 2013 میں جے یو آئی کے تھے، اور آفتاب خان اپنے کیو ڈبلیو پی سے تھے۔ تو وہ بات ابھی یہاں پہ ختم ہو گئی ہے، اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو پچھلی دفعہ بھی میرے خیال میں ایک ہی ایم پی اے ان کا آیا تھا، اور اس دفعہ بھی جو ہے میرے خیال میں ایک ہی ایم پی اے چارسدہ سے، تو وہ بات ابھی یہاں پہ نہیں رہی کہ یار یہ فلانی پارٹی کا گڑھ ہے اور فلانی پارٹی کا گڑھ ہے۔ میرے خیال میں یہاں پہ عوام میں بڑا سیاسی شعور بہت زیادہ ہے، اور انہوں نے جو ہے ووٹ اگر کسی کو دیا ہے تو وہ خاندانی انا اور ان چیزوں سے وہ نکل چکے ہیں کہ یہ میرے باپ دادا کی پارٹی ہے اور یہ میرے والد صاحب اس میں تھے اور میرے بھائی اس میں تھے۔ یہ باتیں یہاں پہ اب ختم ہیں، یہ لوگوں میں بہت سیاسی شعور ہے، بہت سیاسی طور پہ بہت اویئر لوگ ہیں، اور خاص طور پہ چارسدہ کے لوگ، کیونکہ یہاں پہ کافی پارٹیوں کی لیڈرشپ بھی رہی ہے اور کافی سمجھ بوجھ والے لوگ ہیں، اور انہوں نے اپنے فیصلہ جو ہے 2 دفعہ ان کے خلاف سنائے یہ ریسنٹ پاسٹ میں، اور انشاءاللہ تعالی میرے خیال میں یہ آنے والی جو وقت ہے 2023 کا جو الیکشن ہے، یہ اس سال جو ہمارا ابھی بائی الیکشن ہے، اس پہ بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ چارسدہ کی عوام جو ہے اپنی سیاسی شعور کا آپ کو ثبوت دیں گے جی۔ ٹھیک جی، یہ بتائیے گا کہ آپ نے ماشاءاللہ صوبائی سیٹ میں اتنی آپ نے محنت کی ہے، انے کا کوئی ارادہ ہے آپ کا؟ ارادہ ایسا انے کا نہیں، ہم بس اپنے پی کے کی سیٹ میں ہی، ابھی صوبائی سیٹ میں ہی خوش ہیں، اور لیکن یہ ہے کہ اگر ہم لیڈرشپ نے ہمیں کوئی ٹاسک دیا کسی طرح کے بھی تو اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ میں اصل میں کہوں گا یہ اصل میں میرا تیسرا ٹینیور ہے ایز اے پروونشل ممبر، تو میں اس میں میرے خیال میں زیادہ سیٹسفائی ہوں، اور میرے خیال میں میں اس میں زیادہ اچھی طریقے سے ڈیلیور کر سکتا ہوں بنسبت یہ کہ میں قومی اسمبلی کی طرف۔ جی جی ٹھیک جی۔ خان صاحب کا مومنٹم جو
وہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کتنے کامیاب ہو سکیں گے وہ؟ میں خان صاحب کے بارے میں صرف ایک بات پہلے آپ کو بتاؤں گا کہ میرے خیال میں جتنی اپنی میری سیاسی سمجھ بوجھ ہے، میرے خیال میں اس وقت پاکستان میں صرف خان صاحب ایک واحد ایسے لیڈر ہیں جو پورے کے پورے پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ آپ باقی دیکھیں این پی کو دیکھیں، وہ ایک خاص حلقوں تک اور میں کہ ضلعوں تک محدود رہ گئی ہے۔ اگر آپ پیپل پارٹی کو دیکھیں تو وہ سندھ تک محدود ہے۔ اسی طرح نون لیگ جو ہے اس کا مین فوکس جو ہے پنجاب پہ ہے، یہاں پہ یا باقی صوبوں میں اتنا کچھ نہیں ہے۔ واحد ایک پی ٹی آئی ہے میرے خیال میں جو اس وقت چاروں صوبوں میں قومی سطح پہ ہے، چاروں صوبوں میں بھی ہے، آزاد کشمیر میں بھی، گلگت بلتستان میں بھی، ہر جگہ اس نے اپنی جڑیں گاڑی ہوئی ہیں۔ تو میرے خیال میں خان صاحب کے لیے سب سے بڑی اچیومنٹ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو نیشنل لیول پہ لا کے کھڑا کیا ہے، نہ کہ ایک طبقے کے، ایک صوبے کے، ایک قصبے کے، ایک ضلع کے اپنے آپ کو ریپریزنٹیٹیو بنایا ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو پورے پاکستان کا ریپریزنٹیٹیو بنایا ہوا ہے، اور میں کہتا ہوں پورے پاکستان کے ساتھ پورے عالمی اسلام کی بھی وہ ریپریزنٹ کر رہے ہیں اس وقت۔ ٹھیک جی، ماشاءاللہ وہ جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پورے نیشن وائڈ جو ہے وہ پالیٹکس کر رہے ہیں، بہتر یہ نہیں تھا کہ وہ اس وقت عوام پسی ہوئی ہے، دیکھیں ڈالر کہاں تک پہنچ گیا ہے، غذا کی قلت ہے، سیلاب میں تو بہت زیادہ قلت آ جائے گی، کاروبار جو ہے وہ بالکل امپورٹ اور ایکسپورٹ دونوں متاثر ہو چکے ہیں، مہنگائی عروج پہ ہے، یہ اس کے علاوہ بجلی کے بل جو ہے وہ بہت زیادہ بے تحاشا 300% تک جو ہے وہاں پہ اس کا گیس کا 300% تک ہے، 80% جو ہے اس میں بجلی میں بڑھاوا آئے گا، پیٹرول 290 تک جائے گا۔ بہتر یہ نہیں تھا کہ وہ اپنی آواز کی بجائے عوام کی آواز لگاتے، اس میں تھوڑا سا مینڈیٹ زیادہ مل جاتا ان کو؟ میں یہاں پہ جمال بھائی آپ سے ذرا سا اختلاف کروں گا جی۔ میرے خیال میں نے اس ملک کے ساتھ عمران خان سے زیادہ لائل کسی پارٹی لیڈر کو نہیں دیکھا۔ یہ میری پرسنل وہ ہے اوپینین ہے، میں بھی اسے کافی لوگ ڈیفر کرتے ہوں گے، لیکن میں آنیسٹلی یہ کہتا ہوں کیونکہ میں 2-3 پارٹیوں سے ہو کے آیا ہوں۔ میں اس بات پہ ہر قسم کی جو کسی قسم کا بھی آپ مجھ سے سوال کر لیں اس بارے میں اس پہ یقیناً یہ کہوں گا کہ میں نے جتنی بھی پارٹیوں میں دیکھی، میں نے اس بندے کو، اس لیڈر کو دیکھا ہے جو پاکستان کے ساتھ بہت مخلص ہے۔ جہاں تک آپ کے سوال کی بات ہے کہ ان کو ایک چیز پہ فوکس کرنا چاہیے یا مہنگائی پہ اس طرح، میں کہتا ہوں پاکستان کے لیے عمران خان جو آواز اٹھا رہے ہیں وہ ساری چیزوں کو وہ کیا کہتے ہیں، وہ مجموعہ بنا وہ دریا کو کوزے میں بند کرنے والی بات ہے کہ وہ ساری چیزوں کے لیے ایک آواز اٹھا رہے ہیں۔ وہ اٹھا رہے ہیں، آواز اٹھا رہے ہیں کہ اس وقت جو ہمارے اوپر حکومت مسلط کی گئی ہے وہ ناقابل حکومت ہے، وہ بالکل امپورٹڈ حکومت ہے۔ آپ کو اگر یاد ہو بدقسمتی سے جب عمران خان کی حکومت کے آخری 2-3 مہینے تھے تو ہر ایک بندہ ہر ایک چینل پہ یہی بات ہو رہی ہوتی تھی، یہی ڈسکشن کہ یہ حکومت ناقابل یعنی کیا ہے، اس کو الفاظ میرے منہ سے نہیں آ رہا میرے ذہن میں، کہ یہ حکومت ناقابل ہے، یہ نہیں کر سکتی، قابلیت نہیں ہے اس میں کہ یہ حکومت چلا سکے، ان کو طریقہ نہیں آتا، نالائق حکومت ہے، ان کو طریقہ نہیں آتا حکومت چلانے کا، اور یہ مہنگائی کدھر چلی گئی ہے، اور 5 روپے مہنگی پیٹرول ڈیزل ہوتا تھا، اس پہ بہت واویلا ہوتا تھا، 2% پہ بہت واویلا ہوتا تھا۔ آپ دیکھیے کہ عمران خان کی جب 3.5 سال کی حکومت ختم ہوئی تو 3.5 سال میں میرے خیال میں پیٹرول اور ڈیزل جو ہے وہ 60 سے 65 روپے کے درمیان میں مہنگا ہوا تھا۔ بالکل جی۔ اور ابھی یہ 3-4 مہینے کی حکومت میں 120 روپے سے زیادہ مہنگا ہو گیا ہے۔ بالکل۔ اور جس طرح آپ نے ابھی کہا ہے کہ کمنگ ڈیز میں جس طرح IMF کی شرائط ہے تو یہ میرے خیال میں اس سے 50-60 روپے اور بھی زیادہ مہنگا ہوگا۔ تو کہاں ہیں وہ لوگ وہ جو کہتے تھے کہ یہ حکومت ان کو طریقہ نہیں آتا، اور یہ جو ایکسپیرینسڈ حکومت ہے اور انہوں نے ان کا تجربہ ہے، انہوں نے 100 دفعہ حکومتیں کی ہیں یہاں پہ اور 75 سال حکومت کی، اور یہ کیا میڈیا کا بھی یہی کردار تھا، لیکن ابھی آپ کیوں اس کو نہیں کہتے کہ یار آپ کے تجربہ کدھر گیا؟ آپ نے جو کہا تھا کہ ہم اس کو مہنگائی کو ختم کریں گے، ہم ڈالر کو کنٹرول کریں گے، ساری چیزیں ان کے کنٹرول سے باہر ہے۔ اور یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے کہ میں یہ خوشی سے کہوں کہ یہ حکومت ناکام ہو رہی ہے، خدا کی قسم میں اس پہ بڑا افسوس کرتا ہوں، کیونکہ اس سے نقصان جو ہے غریب آدمی کو ہے۔ ایون آپ کو میں کہہ رہا ہوں جو صاحب حیثیت ہے وہ بھی بڑا پریشان ہے، وہ بھی بڑا تنگ ہے۔
تو اس بات کے اوپر کوئی سیاست نہیں کرنی چاہیے، لیکن ہم سب کو مل کے اس بات پہ سوچنا چاہیے کہ یہ حالات جس طرف جا رہے تھے، خدا نخواستہ یہ ڈیزاسٹر ہوگا اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے، ہم سب کے لیے. کوئی بچ نہیں پائے گا، نہ غریب بچے گا نہ امیر بچے گا. تو اس لیے میں ریکویسٹ کروں گا سب سے جو اس وقت جن کے پاس حکومت ہے، جن کے پاس اس چیز کو کسی نہ کسی طریقے سے کنٹرول کریں. اور میں یقین کہتا ہوں کہ عمران خان کے بھی دل میں یہی ہوگا کہ اس کے لیے اگر کسی کے ساتھ کسی قسم کا سمجھوتا کرنا پڑے، کسی کے ساتھ کسی قسم کی بات کرنی پڑے، ٹیبل پہ آنا پڑے، تو وہ بھی میرے خیال میں اس کے لیے تیار ہوں گے. لیکن اس چیز کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. ٹھیک جی. فضل شکور صاحب، ایک ملاقات ہوئی ہے جو کہ سامنے آ رہا ہے کہ مقتدر حلقوں سے خان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے. اس کے بعد اگر ہم مومنٹم کو دیکھتے ہیں تو دیکھیں خان صاحب کی کسی بھی تقریر کو یعنی سیلاب زدگان کے لیے جب چندہ جمع کر رہے تھے اس وقت بھی دکھایا نہیں گیا. لیکن پرسوں کی تقریر جو ہے وہ تقریباً 6-7 چینلز پہ دکھایا گیا ہے. مریم نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں کہہ دیا ہے، مریم نواز نے، کہ مطلب لوگ ہمیں پریشرائز کر رہے ہیں. پی ایم ایل این کے مختلف دھڑے آ کے ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پریشرائز کیا جا رہا ہے. کہیں این آر او کی طرف تو بات نہیں جا رہی؟ ہمارا تو اس پہ ہماری پارٹی کا موقف بہت واضح ہے کہ این آر او ہم نے کسی کو نہیں دینا، نہ ہم نے خود لینا ہے نہ کسی اور کو این آر او دینا ہے. اس پہ تو کوئی بات نہیں ہو سکتی. دوسرا، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ مقتدر، دیکھیے عمران خان کو میں نے جس طرح آپ کو کہا ہے کہ وہ عوامی لیڈر ہے، اور آپ ان کی پاپولیرٹی جو ہے نا، میرے خیال میں ان کو حکومت سے جانے کے بعد ان کی پاپولیرٹی میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. آپ ان کا ہر جلسہ دیکھیں، آپ ان کے الیکشن دیکھیں پنجاب کے، وہ بھی انہوں نے سارے تقریباً لوگ بغیر سپورٹ جی 19 میں سے 15 سیٹیں انہوں نے جیتی ہے. تو یہ ایک ثبوت ہے، لوگوں کو نظر آ رہا ہے. اور یہ جو بھی مقتدر ادارے ہیں یا جو بھی ان سب کو یہ نظر آ رہا ہے. تو میرے خیال میں وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی پاکستان کے حامی لوگ ہیں، پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں، پاکستان کی عوام میں سے لوگ ہیں. تو وہ اس چیز کو نظر انداز نہیں کر سکتے. عمران خان کو کوئی بھی اس وقت نظر انداز نہیں کر سکتا. اور یہ ٹی وی پہ آ کے کہنا کہ ہمیں پریشرائز کر رہے ہیں، آپ کو بس ابھی جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یار وہ الیکشن جیت رہے ہیں، وہ ان کا مومنٹم ایک بنا ہوا ہے، تو ہر ایک بندہ جو ہے ابھی ٹی وی پہ آ کے کہہ رہا ہے کہ مجھے فلانا پریشرائز کر رہا ہے، مجھے دوسرا پریشرائز کر. یہ سب افواہیں ہیں، یہ سب ان کی سیاسی بیانات ہیں، اور یہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش میں یہ اب اس طرف جائیں گے. اس سے پہلے یہ لوگ تھے اداروں کے پیچھے باتیں بھی کرتے تھے، اداروں کے اوپر انہوں نے پتھراؤ بھی کیے. آپ کو 2000 میرے خیال میں 1992 تھے کہ 93 کے وہ جو آپ کو سپریم کورٹ پہ حملہ جو تھا وہ بھی آپ کو سب یاد ہوگا. تب تو آپ کو اداروں کی وہ یاد نہیں تھی. لیکن جب اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک چیز آپ کے اپنے فیور میں ہو تو آپ اس پہ خوش ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ کے خلاف کوئی فیصلہ آ جائے تو وہ ادارہ بھی اور وہ جج بھی اور وہ فوجی بھی اور وہ سیاسی بندہ بھی وہ آپ کے بیڈ باکس میں چلا جاتا ہے. یہ مسئلہ ہے ہمارا. ٹھیک جی. لاسٹ کوسچن جی، یہ بتائیے گا کہ جو حکومتی دھڑا ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ عمران خان یوتھ کو گمراہ کر رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں، اور کیا مطلب اس کو کس طریقے سے آپ ایکسپلین کریں گے کہ وہ اویئر کر رہے ہیں یا گمراہ کر رہے ہیں؟ میرے خیال میں آپ کو میں ایک بات کہتا ہوں، والد صاحب جو ہوتے ہیں ایک فیملی میں، باپ جو ہوتا ہے نا جی، وہ اپنے بچوں کو گائیڈ کرتا ہے کہ آپ نے ادھر جانا ہے، آپ کو وہ کرنا ہے. اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ بچے ذرا سے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ان کو کنٹرول کرتا ہے. اور اگر وہ والد صاحب کے کنٹرول سے بچے نکل جائے تو وہ غلط راستوں پہ نکل جاتے ہیں. میں اس وقت دیکھتا ہوں کہ عمران خان نے ان بچوں کو، یہ جو آپ یوتھ کہتے ہیں، ان کو کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے. اگر عمران خان ان سے اپنا ہاتھ لے لے اور اگر ان کو غلط طرف پہ لگانا چاہے، خدا کی قسم یہ کل سارا کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا. لیکن اس کی ملک کے ساتھ محبت، اس عوام کے ساتھ محبت، وہ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ جا کے شیشے توڑیں، آپ جا کے پتھراؤ کریں. کبھی یہ نہیں کہا
کسی ہماری پارٹی میٹنگ میں اس طرح کی بات نہیں ہوئی, کسی ہماری ابھی تک نہیں, میرے خیال میں سے آئندہ بھی یہ نہیں کہیں گے. ان کی مینٹلٹی اس ٹائپ کی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو غلط راستے پہ لے کے جائے, کوئی کنفرنٹیشن کے فزیکل کنفرنٹیشن کے راستے پہ لے کے جائے. یہ سب اس طرح کی باتیں ہیں کہ جو عمران خان کی اس کی ذہنیت کے ساتھ یہ کام نہیں ہے. تو میرے خیال میں یہ اس وقت جو ہے یوتھ کو کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے, ان کو ایک سیدھی راہ دکھا رہے ہیں, تو وہ صرف عمران خان ہے. ٹھیک جی, 2/3 دیکھ رہے ہیں یا اس سے زیادہ کی توقع ہے آپ کو؟ امید کرتے ہیں 2/3 ہو, اس سے زیادہ کی وہ اپوزیشن نہ ہو تو وہ بھی میرے خیال میں کوئی اچھی بات نہیں ہوتی. بہت بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھے ہمارے لا منسٹر, انتہائی بردبار شخصیت کے مالک, اور آپ یقین کیجئے ان کے ڈسٹرکٹ میں آپ آئیں, آپ کو ایک خوبصورتی نظر آئے گی. ہر جگہ پہ ایک ترقیاتی کام آپ کو بالکل نظر آئے گا. یہاں پہ یہ بھی بات نہیں ہے کوئی رپورٹ کرنے کی بات ہوگی, جب آپ ان ہوتے ہیں ڈسٹرکٹ میں آپ کو ترقیاتی کام نظر آئیں گے. اجازت دیجیے, تھینک یو سو مچ, اللہ حافظ.